بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل رمضان کی مبارک گھڑیاں گزر رہی ہیں اور ان گھڑیوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ جس وقت جو دعا مانگیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، وہ گھڑیاں جب آپ افطاری اپنے سامنے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہو اور آپ روزہ افطار کریں، تو ناظرین ان گھڑیوں میں آپ کے لیے ایک ایسا ذکر پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ جہاں سوچتے ہیں کہ آپ کیا دعا کریں، آپ اس وقت میں یہ والی دعائیں ہیں، یہ پانچ دعائیں ہیں، یہ حسبی اللہ کی دعائیں ہیں، 5 دنیا کے لیے اور 5 آخرت کے لیے۔ اور ناظرین یقین کیجئے کہ یہ 5 دعائیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت جو کچھ آپ کو عطا کر دے گا، جب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کی خدمت میں نے یہ خزانہ پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، حسبی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے یہی جو ہے وہ دعا پڑھی تھی، آیت پڑھی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو گل گلزار کر دیا۔ اور آج بھی دنیا میں جو بندہ بھی کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی طریقے سے پھنس گیا ہو، تو جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی غیبی مدد عطا فرما دیتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کے اس کا ایکسپیرینس بہت کم لوگوں کو ہوگا۔ میرے چینل پہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میرے چینل کی شروعات ہی اس کہانی سے ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے میری کیسے مدد کی جب بھی میں نے اللہ رب العزت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا۔ ناظرین، یہ میں دعائیں اسکرین شاٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ موبائل سے اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کو لکھنا نہ پڑے، ڈھونڈنا نہ پڑے، آپ نے بس افطاری کے وقت ان دعاؤں کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بس ان کو ایک بار ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد یقین کیجئے کہ آپ کے دل کے اندر آ جائے گا کہ میرا کام ہو گیا۔ جیسے افطار کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے افطاری پڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ اب یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ اس وقت آپ نے پڑھنا ہے حسبی اللہ لی دینی، کہ کافی ہے اللہ مجھ کو میرے دین کے لیے۔ حسبی اللہ لما اہمنی، کافی ہے مجھ کو اللہ میرے کل کی فکر کے لیے۔ حسبی اللہ لمن بغى علیہ، کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرتا ہے۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، کہ کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو برائی کے ساتھ مجھ کو دھوکہ دے یا فریب دے۔ اور اب آگے والی آیات دیکھیے ذرا، یہ دعائیں بھی دیکھ لیجئے آخرت کے لیے۔ حسبی اللہ عند الموت، کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت۔ ناظرین، موت کے وقت آپ کو نہیں معلوم کہ انسان کا کیا حشر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جان نہ نکلے تو جو انسان تڑپتا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔ ناظرین، اس وقت اس کے عزیز و اقارب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو موت آ جائے، یہ تڑپ رہا ہے۔ ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، موت تو آنی ہی ہے، اس سے کوئی نہ انکار ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ لیکن خوبصورت موت آئے، بڑے ایسے پتہ چلے کہ جیسے پھولوں میں فرشتے لے کے گئے ہیں لے کے جانے والی روح کو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں حسبی اللہ عند الموت، کہ کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت، آگے ہے حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، اب آگے قبر کی بھی مزلیں آگی، کافی ہے مجھ کو اللہ قبر میں
سوال کے وقت۔ حسبی اللہ عند المیزان، کافی ہے مجھ کو اللہ میزان کے پاس، جب ترازو تولا جائے گا، آپ کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارے لیے کافی ہو جائے، تو ہمارا میزان تو نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، دعائیں آگے سنیے۔ حسبی اللہ عند الصراط، کافی ہے مجھ کو اللہ پل صراط کے پاس، جہاں پر بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اور وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اور پل صراط کو بتایا گیا ہے کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، ایک دھاگے کی پتلی جیسی اس سے بھی پتلا ہے، تو انسان کیسے گزر سکے گا اس سے؟ تو یہ دعائیں دیکھیے کیسی ہیں، اور آگے کی دیکھیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو وعلیہ توکلت والیہ انیب، کافی ہے مجھ کو اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اب یہ ناظرین، آپ موبائل پہ رکھ کے جب گھڑیاں ہوں افطار کی، اس وقت آپ یہ پڑھ لیجئے، اور یقین کریں کہ آپ کے لیے بہت کافی ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کے لیے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ آپ کو کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کل کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو کہاں سے رزق دینا ہے، کہاں سے برکتیں دینی ہیں، سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اور کل تو آتی رہتی ہے، کل کے بعد بھی کل آتی ہے، کل کے بعد بھی کل آتی ہے۔ کاش کہ ہمارے ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے والے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ ذکر اذکار کر سکیں، اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کتنی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، 100% قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ والی۔ اور ہم لوگ جلدی جلدی میں صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پکوڑے کہاں ہیں، سموسے کہاں ہیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، میری پلیٹ میری پلیٹ میری پلیٹ وغیرہ 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 وغیرہ۔ سب سے پہلے تو ہے کہ اللہ رب العزت سب کو اتنا بابرکت رزق عطا فرمائے کہ لوگ افطاری کر سکیں۔ ان دنوں تو یقین کیجئے کہ اگر افطاری میں کھجوریں بھی مل جائیں تو بڑی غنیمت ہے۔ جس وقت سے ہم گزرے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس وقت سے بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ گزارے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو ناظرین، جب آپ یہ دعائیں پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے آج کے لیے، آپ کے کل کے لیے۔ تو آپ نے بس اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے۔ میں نے ان دعاؤں کے اوپر میں ایک طرف لکھ دیا ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہے، ایک طرف لکھ دیا ہے کہ آخرت کے لیے ہے۔ آپ نے یہ دونوں پڑھنی ہے۔ یہ 5 حسبی اللہ کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ اب آپ کوشش کیجئے کہ ان کو بے شک اسکرین شاٹ ہی لوگوں تک پھیلا لیجئے، اس ویڈیو کو شیئر مت کیجئے، بے شک اسکرین شاٹ لوگوں تک پھیلا لیجئے کہ یہ والی دعائیں پڑھا کیجئے، کہ اس وقت جب آپ کے سامنے پڑا ہو، سامان پڑا ہو کھانے پینے کا، اور افطار ہونے والی ہو، تو آپ نے جلدی جلدی یہ پڑھ لینی ہے، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پڑھا تھا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے جی؟ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔